قدیم شہر اور دیگر چھوٹے چھوٹے قصبوں تک میں کنگ ڈیوڈ سے بھی بہت پہلے نکاسی آب کا نظام موجود تھا۔ ترکش حماموں کی شہرت بھی اپنی جگہ ہے۔ جاپانیوں کے لیے غسل کرنا کسی مذہبی رسم کی ادائیگی سے ہرگز کم نہیں ہے۔ اسکینڈینیوما کے ممالک میں سوانا بات کو آج تک شہرت حاصل ہے۔ ان سب کے برعکس انگریز، میں نے سنا ہے، ہفتے میں صرف ایک ہی مرتبہ نہایا کرتے تھے۔ بارے ہندوستان کا کچھ ذکر ہو جائے۔ مناہن بولا، مجھے ہندوستانیوں کا بہتے ہوئے پانی سے غسل کرنے کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک ہی ٹب میں بیٹھ کر اپنے جسم کی گندگی میں لوٹ پوٹ ہونے سے تو بہتر ہے کہ آدمی بہتے ہوئے صاف اور شفاف پانی سے اپنا بدن دھوئے اور صاف کرے۔ ہندوستان کی 5000 سالہ تاریخ کے دوران انگریز راج کے 200 برس کا عرصہ وہ تھا جب انگریز نے ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت سے بہت کچھ سیکھا اور حاصل کیا۔ میناون نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، جب 17ویں صدی کے دوران انگریز نے ہندوستان کی دھرتی پر اپنا قدم دھرا تو ہندوستان برطانیہ کے مقابلے میں تہذیبی اعتبار سے کہیں آگے تھا۔ برطانیہ ہندوستان کی ضرورت کی کوئی بھی چیز تیار نہیں کرتا تھا، جبکہ یہاں ہندوستان میں گرم مسالہ جات، عمدہ قسم کی مکمل کپڑا رنگنے کا نیل، چائے اور کافی ہر شے موجود تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی صوبے بہار میں افیون کی کاشت کر کے اسے چین اسمگل کر دیا کرتی تھی۔ یہ لوگ واقعی بڑے شفاف تھے۔ آج کے مصر کا تہذیبی اور ثقافتی رشتہ اور رابطہ عرصہ ہوا فرعونیہ مصر کے عہد سے منقطع ہو چکا ہے، لیکن ہندوستان کا 5000 سالہ کلچر بغیر کسی رکاوٹ اور انقطاع کے آج بھی دستور ویسے کا ویسا ہے۔ اس کے تسلسل میں کوئی رخنہ اور وقفہ نہیں آیا، حالانکہ ہندوستان کو تاریخ کے مختلف ادوار میں غیر ملکی حملہ آوروں کے تسلط کا بھی سامنا رہ چکا ہے۔ تمہیں اپنے کلچر پر بے حد فخر ہونا چاہیے، جسے کوئی بھی مٹانے کی جرات نہ کر سکا، اور وہ اپنی صدیوں کے دوران اپنی اصل صورت میں آج بھی برقرار ہے۔ تاہم ہندوستان پر حملہ کرنے والی غیر ملکی فاتحین نے تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے ہندوستان کے بے شمار اثرات قبول کیے۔ تاہم ہندوستان پر حملہ کرنے والی غیر ملکی فاتحین نے مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے ہندوستان کے بے شمار اثرات قبول کیے۔ میناہن بولا، پائن کے درختوں سے گھرے جنگل میں میناہن، راہل شرما اور سلومن گھوم پھر کر مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے رہے۔ جب یہ تینوں جنگل سے واپس آنے لگے تو میناہن نے آئرش ریپبلک آرمی کی جنگ آزادی کا ذکر چھیڑ دیا، جسے سن کر راہل اور سلومن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میناہن نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، 1920 میں انگریز حکمرانوں نے بلیک اور ٹین کے نام سے ایک فوج تشکیل دی تھی جو اپنے طور پر خود ساختہ فیصلے کرتے ہوئے آئرش دیہات اور قصبوں کو تہس نہس کر کے انہیں نظر آتش کر دیا کرتی تھی۔ اس فورس نے آئرلینڈ میں ہر قسم کی تجارت اور کاروبار پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھی اور بعض شہروں میں تو گویا قحط کی صورتحال پیدا کرتی تھی۔ بچوں کو دودھ تک میسر نہ تھا۔ جلیانوالہ باغ کے تاریخی قتل عام کا واقعہ بھی اسی زمانے کے لگ بھگ 1919 میں ہوا تھا۔ راہل بولا، لیکن جلیانوالہ باغ کے قتل عام کے اصل ذمہ دار جنرل ڈائر کا بعد میں کورٹ مارشل ہوا تھا۔ میناہن نے فوراً جواب دیا، تاہم آئرلینڈ میں اس قتل عام سے کہیں زیادہ شفاف اور بدترین مظالم کے ذمہ داروں کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پادر یوں تک کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ 1922 کے بعد جب آئرلینڈ نے انگلستان سے آزادی حاصل کی اور شمالی آئرلینڈ پر بدستور انگریز قابض رہا، اس وقت بھی شمالی آئرلینڈ کے کیتھولک عقیدے کے حامل عیسائی آئرش باشندوں پر انگریز کے ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری تھا، یہاں تک کہ آج بھی ان کیتھولک عیسائیوں کی گلو خلاصی نہیں ہو پائی۔ بہرکیف یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہندوستان نے انگریز کا توق غلامی ہمیشہ کے لیے اتار پھینکا ہے۔ جب وہ تینوں خاموشی کے ساتھ اسکول کی عمارت کی طرف واپس آ رہے تھے تو راہل شرما نے کہا، میں آئرش ریپبلک آرمی سے رابطہ قائم کرنا چاہتا
ہوں اور اس مکان کا جائزہ لینے کا خواہش مند ہوں کہ کیا ہندوستان اور آئرش ریپبلک آرمی مابین کسی قسم کے تعاون اور اشتراک کا معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ مناہن راہل شرما کی یہ بات سن کر مسکرا دیا اور بولا، میں تمہارے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم آئرش ریپبلک آرمی سے رابطہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد مناہن نے ان دونوں طلبہ سے مخاطب ہو کر کہا، میری زندگی اب ایک ایسے موڑ پر آن کھڑی ہوئی ہے جہاں گنتی کے چند سانسیں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں بچا، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں نوجوان مل کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ آگے بڑھتے رہو۔ نومبر 1970 میں برادر روون مناہن نے اپنی وہ تمام ڈائریاں جن میں اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کے پتے درج تھے راہل شرما کے سپرد کر دی۔ دسمبر 1970 میں سالانہ امتحانات ختم ہونے کے 4 دن بعد ہی برادر روون مناہن حالت نیند میں اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ امتحانات میں کامیابی کے بعد سولومن روون نے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدارس میں سول انجینئرنگ اور راہل شرما نے مدارس کرسچن کالج کے شعبہ تاریخ میں داخلہ لے لیا۔ جب انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے جرمن اساتذہ کو یہ معلوم ہوا کہ سولومن روون عقیدے کے اعتبار سے ایک یہودی ہے تو وہ اس سے قدرے محتاط رہنے لگے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں پاکستان کا مشرقی حصہ علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک وجود میں آ گیا۔ راہل شرما کو یہ جان کر بے حد انتہا مسرت ہوئی کہ پاکستان اپنے مشرقی بازو سے محروم ہو چکا ہے۔ بعد ازاں 1972 کے دوران یوم کپور کی جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں مصر کی شکست نے بھی اسے خاصا مسرور کیا۔ ان دونوں دوستوں کے مابین اکثر اوقات دنیا بھر کے سیاسی مسائل اور موضوعات پر بحث مباحثہ بھی جاری رہتا تھا۔ کبھی وہ بھارت کی سیکولر جمہوریت کا موازنہ اسرائیل صہیونیت سے کرتے، کبھی چلی کے حکمراں آلندے کی معزولی اور کمیونزم کو روکنے کی امریکی کوششیں ان کا موضوع ہوتی، اور کبھی وہ دونوں ویتنام کی جنگ کے بارے میں بھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ سیاسی موضوعات پر باہمی تبادلہ خیال کے علاوہ یہ دونوں دوست اسپورٹس کی سرگرمیوں کے علاوہ موسیقی میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور اکثر اوقات کالجوں کے مابین منعقد ہونے والے مقابلوں میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک تقریب میں ان دونوں کا تعارف دلی کے ہندو طالبہ لتا ورما اور حیدرآباد کے شیعہ مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والی طالبہ عائشہ مرزا سے ہوا۔ یہ دونوں طالبات چنئی کے ایک کالج میں ہم جماعت تھیں۔ دونوں بڑی حسین اور جاذب نظر تھیں اور اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھی کہ مرد حضرات ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ دونوں خوبصورت اور پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور فطین بھی تھی اور چنئی کے مذکورہ کالج میں ادب کی طالبات تھیں۔ جب سولومن کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں سہیلیاں ادب کی طالبات ہیں تو اس نے ان پر رعب جھاڑتے ہوئے پوچھا، ساں پال سارتر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ادب فنکشن نہیں ہوتا، اور جہاں تک ساں پال سارتر کا تعلق ہے تو وہ صرف پڑھے جانے والی تخلیقی ادیب ہے۔ اس کی تحریروں پر کسی بھی قسم کا بحث مباحثہ اور تبادلہ خیال ممکن ہی نہیں، لتا ورما نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ سولومن لتا ورما کے اس جواب سے ذرا سا پشیمان ہو کر کہنے لگا، ٹھیک ہے آؤ کالج کے کیفے ایریا میں چل کر کافی پیتے ہیں اور البرٹ کامو اور انسٹ ملہرمنگ بے کے فن پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ تمام تخلیقی فنکار اور شاعر و ادیب کافی ہاؤس میں بیٹھ کر ہی فنی تخلیقات کی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔ سولومن کو امید تھی کہ دونوں لڑکیاں اس کی جانب سے دی جانے والی دعوت کو قبول کر لیں گی۔ عائشہ مرزا نے بھی سولومن کی تجویز کا خیر مقدم کیا، جس کے بعد یہ چاروں کالج کے کیفے ایریا کی سمت چل پڑے۔ اسی دوران لتا ورما کہنے لگی، امریکہ میں میرے ایک انکل رہتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ کسی سے بالکل پہلی ملاقات کے دوران مذہب اور سیاست پر ہرگز تبادلہ خیال نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے بھارتی کالجوں کا یہ ماحول بے حد پسند ہے جہاں ہم موقع ملتے ہی انتہائی متنازع موضوعات اور مسائل پر تبادلہ خیال شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں موقع ملتا ہے کہ دوسروں کے خیالات اور نقطہ نظر کو سمجھ سکیں اور تمام تر تعصبات کو دور رکھ کر نئے خیالات کی تخلیق کر سکیں۔
بھاپ کو کبھی بوتل میں بند رکھ کر نہیں رکھنا چاہیے۔ خیالات اور تصورات بھی بھاپ کی طرح ہوتے ہیں اور باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہی وہ صحیح طریقہ ہے جس پر عمل درآمد کر کے ہم بھارت کے سیکولر تصورات کی حرمت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بلند مقاصد کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں تو آپ کو تاریخ کا بھرپور شعور حاصل ہونا چاہیے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں جس کی سیکولر جڑیں بھارت کی طرح گہری اور قدیم ہوں۔ سولومن بولا۔ سولومن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے راہل شرما نے کہنا شروع کیا۔ سولومن کے آباء و اجداد کو دنیا کے ہر ایک ملک نے نکال باہر کیا تھا۔ یہ تو ان کی خوش بختی تھی کہ بحر احمر کے ذریعے وہ مصر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہندوستان پوری دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں یہودیوں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس ہندوستان میں انہیں غیر معمولی عزت اور احترام حاصل رہا۔ 9ویں صدی عیسوی کے دوران ایران نے پارسیوں کو بے دخل کر دیا جنہوں نے ہندوستان ہی میں پناہ لی اور خوشحال ہوتے چلے گئے۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر یہ دھرتی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ راہل شرما برابر بولے جا رہا تھا۔ سولومن کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے راہل کہنے لگا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات بالکل بھی نہیں آ رہی کہ ہندوستان کی جانب سے صدیوں تک میزبانی اور پذیرائی کا لطف اٹھانے کے باوجود اب اسے ہندوستان کی دھرتی چھوڑ کر اسرائیل جانے اور فلسطینیوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بننے کی کیا سوچ رہی ہے۔ سولومن ربن کی بات راہل شرما کے یہ الفاظ سن کر عائشہ مرزا بے اختیار سولومن کی طرف مڑی اور بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم عقیدے کے لحاظ سے یہودی ہو۔ میں بھی پہلے ایک مسلمان ہوں، باقی باتیں اس کے بعد آتی ہیں۔ بھارتی آئین مجھے ایک اچھا مسلمان بننے میں پوری مدد فراہم کرتا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے لیے علیحدہ ضابطے کی تشکیل بھی در حقیقت ہمیں بھارتی معاشرے سے ہم آہنگ کرنے کی ایک مثبت کوشش ہے۔